ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے بابر اعوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر جن کا 1 سال تلاشی کا عمل کہیں اور نہیں، ملک کی آخری عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتا رہا اور 1 سال کے بعد ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کا کوئی اثاثہ، جن کے کوئی پیسے، جن کے کوئی بینک اکاؤنٹس ملک سے باہر نہیں ہیں۔ اس لیے ایک کلین آدمی ایک کلین نظام کی جب سربراہی کرے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں جو گورننس میں گند پڑ گیا تھا اس کی بھل صفائی ہو جائے گی، اور آپ جو تعیناتیاں ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری میرٹ کے اوپر ہوں گی، اور میرٹ پہ تعیناتیوں کے ساتھ ساتھ کابینہ کا سائز عمران خان چھوٹا رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کابینہ وہ سادگی کا رویہ اپنائے گی اور وزیر وہ رویہ اپنائیں گے اور وہ روڈ میپ اپنائیں گے جو پرائم منسٹر نے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ اور جو تقریب ہے ہماری طرف سے صدر ہاؤس میں اس کی میزبانی ہے، لیکن وہ بھی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ ہمارا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا آپ نے دیکھا جو اسلام آباد میں ہوا تھا، اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی ایک ڈش کا کھانا رکھا گیا تھا مہمانوں کے لیے۔ پاکستان میں یہ رویہ بدل رہا ہے، عربی میں کہتے ہیں ناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے رہنماؤں اور بادشاہوں اور اپنے وزیروں اور مشیروں اور اپنے وزیر اعظم اور صدر کے رویے پہ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ایران جیسے دوست ملک نے پاکستان کے یوم آزادی کو منایا ہے، اور سعودی عرب جیسے دوست ملک نے 1 سے زیادہ مرتبہ، وہاں کنگ سلمان ہیں انہوں نے بھی، اور جو کراؤن پرنس ہے انہوں نے بھی پاکستان میں اس نئے سفر کے آغاز پہ پاکستان کی قوم کو ان کے ہونے والے وزیر اعظم جو انشاءاللہ العزیز اب 2 دن کی بات رہ گئی ہے، عمران خان کے حوالے سے یہ پیغام دیا ہے۔ پاکستان کا یہ عالمی سفر جو تنہائی کا شکار تھا پچھلے 5 سال میں، خاص طور پہ اس تنہائی میں سے ہم نکل رہے ہیں۔ اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے لیے ہر معاملے میں ایک نگران کا کردار ادا کرے، بولے پالیسیوں کے اوپر، بولے فیصلوں کے اوپر، بولے گورننس کے اوپر بولے، اور جس ملک میں اپوزیشن کمپرومائز ہو جائے، جس طرح پیچھے آپ کو پتا ہے مسامت کے نام کے اوپر جو مکھ مکا کی اپوزیشن تھی، اس میں نقصان ہوتا ہے، ٹیکس پیئر کا نقصان ہوتا ہے، عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے، ادارے کا نقصان پھر ایونچولی ملک کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو نیا سفر ہے تبدیلی کا، اور یہ جو نیا سفر ہے پاکستان میں جمہوری نظام کا جس کے سربراہ عمران خان ہوں گے، ہم ساری جگہ نہ صرف وہ ادارہ جس کا میں نے نام لیا اپوزیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا بھرپور رول ہم اسے اس بھرپور رول کے ذریعے سے ساتھ رکھیں گے، اور جو لیجسلیشن ہے عوام کے حق میں جو رکے ہوئے قوانین ہیں اس کے اوپر بھی ہم مشورے کے ساتھ چلیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ادارے ہیں ان اداروں میں بھی کیپیسٹی بڑھائیں گے۔ خاص طور پہ جو بلوچستان ہے وہاں اداروں کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فاٹا کے لیے نیا دور آ رہا ہے، اس نئی تبدیلی کے ساتھ نیا دور آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ جو حکومت جب بنے گی تو اس کے بعد فاٹا میں الیکشن ہوں گے، اور فاٹا مرجر کے نتیجے میں فاٹا کے ایم پیز جا کے کے پی کی اسمبلی میں بیٹھیں گے، ان کے سینیٹر پہلے ہی ہیں اور ان کی نیشنل اسمبلی کے ممبرس پہلے ہی موجود ہیں۔ اس لیے اس نئے سفر پہ ہم خاص طور پہ